الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم ابھی آپ نے تلاوت جو ہے سماعت فرمائی، یہ پورا ایک رکوع ہے، غالباً چوتھا رکوع، پانچواں رکوع ہے، 61 سے لے کر اور 68 تک یہ آیات ہیں، 8 آیات ہیں، اور ایک پورا ڈسکورس ہے، یہ ایک پورے کا پورا مضمون ہے اور پورا رکوع ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع کی تقسیم کیسے جو ہے موضوعات کے اعتبار سے تقریباً بہت اچھی کی گئی ہے، اور اس میں ایک پورا موضوع جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ موضوع آپ کی تلاوت سے دیکھ لیا ہوگا، یہ موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو سمود تھی، ان کے بارے میں ان کا ذکر ہے۔ اور انشاءاللہ ہم آج پچھلا جو تھا وہ اس سے پہلے ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا تھا، اب جو ہے آج جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ، وَإِلَىٰ الہ کی طرف، سمود کی طرف، اخاہم جو ہے اخا وہی لفظ ہے جو پہلے جو ہے عاد کی طرف کیا گیا، قوم کی طرف جو ہے کہا گیا تھا، اخا، وہاں بھی یہ لفظ آیا، ان کے بھائی ہود کا ذکر آیا تھا، یہاں پہ اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح کو جو ہے وہ بھیجا گیا، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارسلہ، یعنی یہ بات جو پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ارسلہ نوح، تو جو نوح علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہی بات چلی آ رہی ہے کہ ان کی طرف بھیجا، اور وہ لفظ جو ہے بھیجنے کے لیے جو لفظ ارسلہ وہ محذوف کر دیا گیا، وہ ختم، مطلب وہ omit کر دیا گیا ہے، تو ریپٹیشن سے بچنے کے لیے یا اختصار سے لیے یا خوبصورتی کے لیے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اختصار جو ہوتا ہے عبارت کی خوبصورتی ہوتی ہے، بریوٹی از سول آف اٹ، تو یہ وہاں بھی اسی طریقے سے، یعنی یہ نون ہے بات کی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو صالح کو سمود کی طرف، تو کیا سمود کی طرف کیا کیا، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو ہے اس سے مراد ہے کیا ہم بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیجا ہے، یہ پیرنتھیسس اسی لیے ہے کہ اس کے لیے لفظ تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ ریفر اسی طرف کر رہا ہے کہ ہم بھیج چکے ہیں۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہی بالکل الفاظ ہیں جو اس سے پہلے شروع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اپنی قوم کے لیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے، پھر حضرت حود علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ، اور پھر اب حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ الفاظ، تمام انبیاء علیہ السلام یہ الفاظ، ما لکم من الہ غیر، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، ادر دین، یہ غیر جو ہوتا ہے ادر دین کے معنی کے اندر آتا ہے، اس کے علاوہ، جیسے مسلم ہوتا ہے، پھر غیر مسلم، مسلمان اور غیر مسلم، جو ادر دین مسلم ہے وہ غیر مسلم، اسی لیے غیر اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشاکم، ہوا اس نے، انشا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلسل اس کو، پیدا کرنا، کم تم کو، اس نے تم کو پیدا کیا، انشا ینشی، انشا ان پیدا کرنے کے لیے آتا ہے لفظ، اور اسی سے جو ہے وہ منشی السحاب، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بادلوں کا پیدا کرنے والا ہے، اٹھانے والا ہے۔ من الارض، زمین سے اس نے تم کو پیدا کیا، ظاہر زمین کے اجزاء سے پیدا کیا پہلے، آگے پھر میں وسطامر، اور اس نے پھر تمہیں بسایا۔ اچھا، یہ بالکل لفظ جو ہے، یہ بعضوں کا لفظ مشکل نظر آتے ہیں، لیکن اردو کے کنیکشن کے حوالے سے پھر ہمیں مشکل نہیں ہوتے، تھوڑا سا اگر میں غور کریں۔ وسطامرا جو ہے، یہ واو تو اور کے معنوں کے اندر ہے، آگے لفظ ہے استعمرا، تو یہ استفعلا جو باب ہوتا ہے، 10ویں جو فارم ہوتی ہے باب کی، اس کے وزن پہ ہے، تو اصل میں اس کے جو الفاظ ہوئے، پھر جو اصل الفاظ ہیں، جو اصل مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ تو پھر عین میم را ہوا، امرا، تو اس سے باب استفال جو ہے استعمرا، الف سین تا، تو اس کے ساتھ پہلے ہی پھر جیسے استفلا فالا کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو پھر جو ہے عمرہ، امرا جو ہوتا ہے رہنا ہوتا ہے، پھر استعمرا جو ہے وہ کسی جگہ پہ لا بسانا، جو عین میم راز کا مادہ ہوا، استعمرا یستا میرو استعمارن،
آباد کرنا، بسانا، یہ جو استعمار لفظ ہوتا ہے، استعماریت، کالونیلزم، وہ بھی دیکھو کالونی جو ہے اسی چیز کو کہتے ہیں بسانے کو. کوئی جہاں پہ کالونی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی اسپیسیز، ہیومن اسپیسیز یا دوسری اسپیسیز یا بالکل سب مائکروسکوپ اسپیسیز جو ہوتی ہیں بیکٹیریا وغیرہ، وہ بھی جو یہاں پہ رہتی ہیں اکٹھی، تو اس کو بھی جو ہے کالونی کہا جاتا ہے. تو یہ وہی ہے کالونیلزم، استعمار جو لفظ ہے. دیکھیں مشکل لفظ ہے استعمار عربی کے اندر، لیکن اردو میں ایز اٹ از استعمار جو ہے استعمال ہوتا ہے، وہی باب استفال سے ہی استعمال ہوتا ہے. اور اس کا اصل جو ہے امرا، لا بسانا. اردو میں پھر سے بہت سارے لفظ، عمر، عمارت جہاں پہ بسا جاتا ہے، معمور جہاں پہ کوئی چیز فل ہے، جہاں پہ کسی چیز سے جو ہے بہت ہی وہ ہے، مطلب something is there living and is full of. اور معمار جو بنانے والا ہے. استعمار جیسے میں نے کہا کالونیلزم، تعمیر، بنانا، اٹھانا، یہ سارے الفاظ جو ہے اسی سے نکلے ہوئی اردو کے اندر اس طرح. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اس میں اسی لفظ سے نکلی ہوئی ہیں. اور اس نے تمہیں بسایا فیہا، اس کے اندر فیہا کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ زمین کی طرف، ارض. فاستغفروا، پس استغفروا، اللہ سے استغفار چاہو، اس کی طرف اس سے مغفرت مانگو، استغفار چاہو. یہ استغفرہ، جستغفرو استغفارن، کوئی یہ بھی باب استفعال کا لفظ ہے. تم پھر توبو، اس کی طرف پلٹ آؤ، الیہ، اسی کی طرف. دیکھیے یہاں پہ پھر پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تب بھی انہوں نے فاستغفروا وتوبوا کا لفظ استعمال کیا. یہاں بھی استغفار اور توبہ کا لفظ آیا، وہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے، تو سب نے کہا، سب انبیاء علیہ السلام نے کہا. یعنی یہ استغفار اور توبہ وہ چیز ہے جو قوموں کی فلاح کے لیے، جس سے قومیں فلاح پا سکتی ہیں. ان ربی، انہوں نے کہا ان بے شک ربی، میرا رب، قریب، بہت جو ہے وہ قریب ہے، مجیب، اور یعنی اور تو اصل میں اور کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے، اور لانا بھی نہیں چاہیے یہاں اصل میں اور کے بغیر ہی ترجمہ کرنا چاہیے. یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ اور کے بغیر کیوں ترجمہ کریں. یعنی اگر رواں اردو میں کیا جائے تو یہ ایسے ہی ترجمہ ہوگا، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، مجیب، دعاؤں کا سننے والا ہے. مجیب الدعوات، دعوات کا سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. تو مجیب جو ہے، تو اسے پھر جو ہے یہ فکرہ بالکل جو ہے صحیح بنتا ہے. لیکن جو ہے ایک یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ تکنیکی اعتبار سے ٹیکنیکل ایک جو ہے وجہ ہے جس کی وجہ سے اور نہیں استعمال کرنا چاہیے. اگرچہ میں نے بھی جو ہے اور لکھا ہے، لیکن اس کو جو ہے ظاہر ہے بہتر یہی ہے، میں اس کو درست بھی کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، یعنی مسلمانوں کی مین سٹریم کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اللہ تعالیٰ میں بیک وقت موجود ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک صفت ہوتی ہوئی دوسری صفت جو ہے اس سے ٹکراتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قریب ہے اور پھر وہ مجیب ہے، ایسا نہیں ہے. اور لیکن یہ جو واو آتا ہے یا اور آتا ہے لفظ، اینڈ آتا ہے اس کے لیے انگلش کے اندر جو ایکویولنٹ ہے، تو یہ لفظ جو ہے مغایرت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. مغایرت کا مطلب ہے غیر ہونا، یعنی ایک چیز ایک ہے اور دوسری اور ہے، تو یہ دونوں کے درمیان میں مغایرت آ گئی. یہ ایک چیز ہے، دوسری اور چیز ہے. تو اس وجہ سے جو ہے مغایرت یا غیر ہو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے درمیان میں جو ہے وہ، یعنی ایسے ہی ترجمہ کرنا چاہیے جہاں پہ جن صفات کے درمیان میں واو نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جہاں پہ بہت ساری سورہ حشر کے اندر جہاں پہ جو ہے بہت ساری صفات کے جو ذکر آیا ہے تو کسی کے اندر بھی واو نہیں ہے. 8 کے 9 صفات اللہ تعالیٰ کی ایک ہی آیات کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے اسی طرح ہے کہ وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. اس کے بغیر ہی ترجمہ کرنا، یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وجہ ہے ترجمہ پڑ گیا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے. لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. اب جو ہے یہ اگرچہ آپ کو یاد ہوگا
زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، ہم نے سورہ آراف پڑھی تھی. سورہ آراف کے وسط کے بعد تقریباً جو ہے 70 آیات کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا سمود کا ذکر وہاں بھی پڑھ آئے تھے ہم، اور کم و بیش اتنا ہی ذکر یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ بھی وہی بات ہے. حضرت حود علیہ السلام کی یہ تسلسل ہے. حود علیہ السلام کی جو قوم تھی جب وہ تباہ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے جو حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی بچے یہ قوم عاد تھی، آپ کو پتہ ہے. تو ان کے جو ساتھی تھے وہ جس جگہ پہ عذاب آیا، ظاہر ہے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے نکل جانے کا جو حکم دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اب اس بستی کو جو ہے برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے. تو وہ پھر جو ان کے ساتھی تھے وہ جو ہے وہ جنوبی علاقے میں ہجرت کر گئے. یعنی جنوبی علاقے میں رہتے تھے وہ پہلے، اور جنوبی علاقے سے پھر وہ جو شمال مغربی کونے میں دوسری جگہ پہ کافی دور جا کے جو آباد ہو گئے. تو یہ علاقہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے، حجر کا علاقہ. اور اسی کے نام سے بھی جو ہے حجر، سورہ حجر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے. حجر اس کا نام بھی اسی وجہ سے، یعنی اسی ریفرنس سے سورت کا نام بھی ہے. تو یہ راستہ جو تھا، یہ اگر مدینہ سے جب جو قافلے جاتے تھے، جو ٹریڈ کاروان تھے جو جاتے تھے مدینہ سے شام کی طرف، تو راستے میں جو ہے یہ جگہ جو آتی تھی. اور اسی قوم سے یہ جو ریمننٹس تھے جو عاد کے، حود علیہ السلام بھی تو اسی پھر قوم میں سے تھے، تو ان کی جو ریمننٹس تھے ایمان والے تھے. اب ظاہر ہے یہ وہ ایمان والوں سے ایک نئی جو قوم نئی جو تیار ہوئی جو وہاں پہ اس علاقے میں بسی، اس کو جو ہے سمود کا نام دیا گیا. اور کچھ لوگوں نے اس کو عاد ثانی بھی کہا ہے. اور اس لحاظ سے عاد ثانی کہا ہے نیچرلی کہ وہ سیکنڈ عاد تھے. یعنی عاد پہلے والے تو جو تھے وہ ان بلیور تھے اور وہ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، اور دوسرے جو عاد تھے وہ پھر ایمان والے تھے اور وہ عاد ثانی کہلائے، یا ان کو قرآن مجید نے اور تاریخ میں عرب میں ان کو سمود کے نام سے بھی جو جانا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی وہی ظاہر ہے، یہ بھی وہی اقوام تھی جو عاد تھے. یعنی عرب باعدہ تھے، قدیم عربوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ عرب باعدہ جو معدوم ہو گئے، معدوم مطلب ہے کہ وہ پیرش اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو عاد کے بعد عرب کی جو قدیم اقوام میں سے سمود نے پھر بڑی تمدنی اور تہذیبی اور تعمیری جو ہے ترقی کی، بڑی شہرت حاصل کی انہوں نے. اور ظاہر آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی انہی کا تسلسل تھا پچھلی قوم کا. تو ان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ ٹیکنالوجی، وہ لہیم شہیم جس طریقے سے تھے، وہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے جو بھی ان کے اندر خاصا تھا. تو انہوں نے بھی پھر جو ہے اپنی جب قوم کی دوبارہ تعمیر کی تو پھر انہوں نے بھی جو ہے وہی ترقی اور شہرت حاصل کی. ان کا زمانہ تقریباً جو ہے وہ 2500 قبل مسیح کا ہے، آج سے تقریباً little more than 4,500 years ago. اور آپ کو پتا ہے کہ جو عاد تھے وہ تقریباً 3500 قبل مسیح میں جو ہے وہ گزرے تھے. اچھا، یہ جو واقع تھے یہ سمود کے، یہ عرب علاقوں کے اندر، عرب پیننسلا کے اندر، جزیرت العرب میں یہ اہل عرب کے اندر بڑے خاص زبان خاص و عام تھے. اور ان علاقوں سے بھی نکل کے پھر ان کا جو معاملہ تھا جو ہے سمود کا، تو یونان میں بھی اور روم کے قدیم مورخین، جغرافی نفیس اور شعراء نے بھی اپنی شاعری کے اندر ان کا جو ہے تذکرہ کیا تھا. اور موجودہ زمانے میں آج کل جو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ایک ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں، یہی سمود کا صدر مقام تھا. اور یہی وہی راستہ ہے جب آپ جو ہے مدینہ سے نارتھ کی طرف، نارتھ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں، تبوک کی طرف جاتے ہیں، تو اس راستے کے اندر میدان صالح آتا ہے. اور آج کل تو یہ جو ہے ایک ریزورٹ کے طور پہ اور جو ہے یہ آثار قدیمہ کے مقام کے طور پہ آپ اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ علاقہ حجر کہلاتا تھا. اب وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت یعنی بڑی بڑی عمارتیں تھیں اس کے اندر. اور یہ عمارتیں سمود نے پہاڑوں کو تراش تراش کے جو ہے وہ بنایا تھا ان کو. اور ان کی بڑی آبادی تھی، بڑے شہر تھے. اور ایک مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا شہر تھا اس کی آبادی 4-5 لاکھ سے جو ہے وہ کم نہ ہوگی. یعنی آج سے 2500 قبل مسیح، 4,500 برس قبل، 5 لاکھ آبادی کا شہر دیکھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا
اور 5 लाख आबादी के शहर के लिए जो ज़रूरियात और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो भी कितनी होंगी। तो जो है ये भी जैसे मैंने कहा कि जिस्मानी लिहाज से तो वैसे ही ये आग-ओ-मियात का तसलसल था, और ये चट्टानों को तराश के और इमारतें बनाने में, ऊँची इमारतें बनाने में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी बहुत जो है वो आगे थे। खेती-बाड़ी के हुनर से वाकिफ़ थे, तो उन्होंने नए इलाके में आबाद होके खूब मेहनत की, और ये इलाके बहुत ही जल्द जो है लहलहाते खेतों के अंदर और सब बागात के अंदर जो है बदल गए, और ये पूरा इलाका जो है बहुत खुशहाल हो गया। गोया खुशहाली उन लोगों के अंदर जो है वो मौजूद थी। अब ये जो थी बात, इनके अंदर भी स्लोली जो है ज़ाहिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इनके अंदर के हम सबसे ज़्यादा तरक्की याफ़्ता कौम है, ज़ाहिर है अरबों के अंदर और इर्द-गिर्द के इलाकों में अंदर ये टेक्नोलॉजी 4,500 बरस कबल शानदार किस्म की टेक्नोलॉजी, और जो है सनअत व हरफत के अंदर और ज़राअत के अंदर और हर शोबे के अंदर इतनी तरक्की जो है, ये हो नहीं सकता कि किसी कौम के अंदर इतने फिर ख़वास हों, और वो कौम फिर जो है तकब्बुर और जो है खुद पसंदी और नख़वत जो है उसके अंदर ना बने। तो उनके अंदर भी इसी तरह ये चीज़ आ गई। दौलत की फरावानी जो है उसके पीछे ये लोग भी पड़ गए, और अपनी ख्वाहिशात का असीर हो गए इसके लिए भी। और ज़ाहिर है ये चीज़ों के साथ-साथ जो खुशहाली के साथ, तो जो तमाम खराबियाँ आती हैं, तो इनके अंदर भी आ गई वो पैदा हो जाती हैं, इनके अंदर लोगों को पैदा होगी। और इन्हीं के दरमियान में फिर जब खराबियाँ पैदा हुईं, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कौम के अंदर भेजा। आपकी दावत भी वही दावत थी जो इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को दे चुके थे, और उस दावत का खुलासा यही था कि आपने सबसे पहले एक इलाह, एक वाहिद माबूद की तरफ जो है वो दावत दी। इस वजह से कि इंसान का सबसे बुनियादी बिगाड़ और सबसे बड़ा बिगाड़ जो है वो यही है कि अल्लाह इंसान अपने खालिक को और मालिक को छोड़ देता है, और उसकी मखलूक में से कई दूसरे जो है अपने जो है वो माबूद बना लेता है, जिनके आगे वो सजदा रेज़ होता फिरता है। आपने भी अपनी कौम को बताया कि तुम्हारा इलाह और हकीकी हाकिम वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, और उसने तुम्हें ज़मीन के जौहर से पैदा किया है, ज़मीन के इंग्रीडिएंट से पैदा किया है, और फिर उसने आगे नस्ल इंसानी का एक तरीका जो है वो जारी कर दिया कि जिस तरीके से तुम जो है मादे तौलीद से फिर तुम्हारी जो है ना आगे जो तुम्हारी बका होगी, और इसी से तुम्हारी आगे जो है वो नस्ल चलेगी। और फिर फरमाया कि फिर उसने तुम्हें इसी ज़मीन के अंदर आबाद फरमाया। यानी आबाद फरमाया क्या मतलब कि उसने इंसानी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को इसी ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर जो है वो रख दिया, ताकि जो है तुम्हारी नस्ल इंसानी इससे आगे बढ़ सके। इंसान के लिए जितनी ज़रूरियात हो सकती थी, कभी कोई 10,000 20,000 साल के अंदर भी एक चीज़ की अगर कभी इंसान को ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की, तो वो यहाँ पे इस अल्लाह ताला ने जो है वो रख दी है। उसने ज़मीन में क़ुव्वत रोईदगी रख दी है, ताकि इंसान अपनी अजनास को उगा के अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। पानी के ज़ख़ीरे को आम कर दिया, और हर तरफ रख दिया और हर जगह पे रख दिया, ताकि इंसान के इस्तेमाल में आए। उसने हवा का कुर्रा बना दिया और बिल्कुल जो है वो फ्री में दे दिया। इंसान को इसकी ज़रूरत हर वक़्त जो है 24 घंटों में से हर वक़्त जो है इसकी ज़रूरत रहती है, और हर वक़्त इंसान को दस्तयाब हो। तो इसी हिसाब से जिस कदर ज़रूरत थी ज़मीन की हवा हर वक़्त ज़रूरत है, तो हर वक़्त मुयस्सर है। पानी जो है थोड़े अरसे कुछ कुछ वक़्त के बाद दरकार है, तो ज़ाहिर है उसकी भी फिर जो है अड़ोस-पड़ोस आस-पास जो है वो, और आसमानों से और ज़मीन में और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे फिर रख दिया। उसने एक मुनासिब फ़ासले पर सूरज रखा, ताकि इस ज़िंदगी के लिए जिस हरारत और रोशनी की ज़रूरत है, वो जो है वो मिलती रहे, ताकि ज़िंदगी जो है वो नमू पाती रहे इसके ऊपर। चाँद, हवा, आग, हर चीज़ को इंसान की खिदमत के लिए जो है लगा दिया, और फिर उसने इंसान की तहज़ीबी और तमद्दनी ज़रूरतों के लिए उसने इंसान के अंदर सलाहियतें पैदा कर दी, कि उनको बुरुए-कार लाकर वो तहज़ीब और तमद्दुन को आगे बढ़ाए। उनको अल्लाह ताला ने उसको हर्फ़ व सनत जो है वो सिखाई, और ज़ेहन दिया कि तुम जो है ये कपास उगाओ, और इससे जो है ये रेशे निकालो, और इनसे फिर कपड़े बनाओ। और फिर उसको सनअत व हरफ़त की और ज़राअत की और दूसरी चीज़ों की, टूल बनाने की, और फिर उन टूल्स को इस्तेमाल करने की, और आगे जो है ये जो इर्तिकाई जो अमल है इंसान का आगे बढ़ने का, तहज़ीब और तमद्दुन का, उसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर रख दिया। तो ये उसका मतलब इस्तामरा जो है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है ना इसके अंदर ज़मीन के अंदर रख दिया है, और ज़मीन में तुम्हारे लिए चीज़ें रख दी हैं। इस कुरान पर इंसानी ज़िंदगी के लिए नाकाबिल अहाता
मुयस्सर नेमतें अल्लाह ताला ने की और उनका बंदोबस्त किया है। तो अल्लाह ताला की इल्म की वसअत और उसकी सिफ़त तख्लीक, यानी कितनी चीज़ें उसने तख्लीक की हैं, किस तरीके से की हैं, किस हिसाब से की हैं, किस मिक़दार में की हैं, कितनी ज़रूरत थी, ज़रूरत और मिक़दार के हिसाब से जो उसने रखा है। और फिर उसकी सिफ़त रबूबियत की जो हमगीरी है कि वो जो है माले वो पालने वाला है और चीज़ों का ख़्याल रखने वाला है और चीज़ों का सस्टेनर है, प्रोवाइडर है वो, जो हर चीज़ को जो है मुयस्सर कर रहा है, जहाँ-जहाँ पे इंसानों को ही नहीं बल्कि दूसरे जो जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात हैं, उनको भी दे रहा है। तो उसकी सिफ़त रहमत का जो ज़हूर है, वो कदम-कदम पर इंसान को एहसास दिलाता है, उसका आस्ताना छोड़ के तुम किधर जा रहे हो? तो ये बात जो है वो बताई जा रही है, जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो कही है कि जो कि तुम्हें तो अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और शुक्रगुज़ारी का ये अदना से तकाज़ा है कि उसकी नाफ़रमानी ना की जाए अल्लाह ताला की। ये सारी की सारी नेमतें जो मैं हर लहज़ा इस्तेमाल करूँ, मैं अभी इस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, तो ये क़ुव्वते नुतक़ और गोयाई है, ये भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और उसके पीछे जो सारी क़ुव्वतें कार फ़रमा है ज़हन के अंदर और क्या-क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं और प्रोसेस हो रही हैं और ज़ुबान से आवाज़ निकल रही है, हलक से आवाज़ निकल रही है और किस तरीके की आवाज़ निकल रही है और जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरीके की जो आवाज़ निकलती है। तो ये सारी की सारी, यानी ये तो एक मिसाल है, लेकिन आप देखें कि इसके अलावा भी जो है 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर जितनी नेमत इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारी उसी की दी हुई है। तो फिर इन्हीं का तकाज़ा है कि मैं उसकी दी हुई नेमतों का जो है वो कुफ़रान ना करूँ, नाशुक्री ना करूँ, उसकी नाफ़रमानी ना करूँ, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराऊँ और उसकी शान में कोई गुस्ताखी ना करूँ। लेकिन उसके मुकाबले में अगर तुम देखो तो तुमने कौन-सी ऐसी बात है जिसका इर्तिकाब इनमें से नहीं किया? कि उसकी नाशुक्री करते हो, उसका कुफ़रान करते हो, उसकी नेमतों का हक़ अदा नहीं करते हो। तो ये जो है सारे का सारा उसकी सिफ़ात और उसकी ज़ात और सिफ़ात में न जाने तुम लोगों ने किस-किस को शरीक ठहरा रखा है। कदम-कदम पर नाफ़रमानी करते हो। ज़मीन को तुमने फ़साद से भर दिया है और अब भी अगर तुम्हें कुछ इसका एहसास हो जाए, तो फिर तुम पलट आओ, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से जो तुमने अब तक किया है, उस पे तौबा करो अल्लाह से और अब तक जो नाफ़रमानी की है और जो गलत तस्व्वुरात तुमने उसके मुतालिक बना रखे हैं, उन सब से अगर तुम हाथ उठा लो, उसकी तरफ पलट आओ और जो है उसके सामने सिपर डाल दो और अहद करो कि आइंदा उससे जो है वो इन्हराफ नहीं करोगे, उसी के बन के रहोगे और हर वो काम करोगे जिसका उसने हुक्म दिया है और उस काम से रुक जाओगे जिसका उसने रुकने का जो है हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल की जो है वास्ते से जो है जो हमें पता मालूम है जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है। तो तमाम गलत बातों को छोड़ देना, उन पे निदामत करना, उनकी तरफ न जाना, वापस दोबारा पलट के यही इस्तिग़फ़ार है। तो आपने फरमाया कि मेरा रब करीब है, किन्हीं दुआओं का और इल्तिजाओं का कबूल करने वाला है, किन्हीं उसको पाने के लिए काफ़ी है कि तुम अख़लाक़ के साथ उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाओ और ये तुम्हारे शुफ़ा और शुरका की मुतलक ज़रूरत नहीं है जिनको तुम उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए लाज़िम ठहराते हो कि हम दरमियान में वास्ता लेके आते हैं और वो वास्ते से हम जो इन तक पहुँचते हैं। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि मेरा रब इन्न रब्बी करीब, मेरा रब तो बहुत करीब है, वो जो है वो उसको किसी वास्तों की, दूसरों के वास्तों की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये जज़ीरतुल अरब के अंदर ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का इलाका है और ये इलाके के अंदर ये जनूब मग़रबी इलाका है। इसके अंदर जो है ये आबाद हो गए थे, शुमाल से निकल के जो है इधर आ गए थे। आगे फरमाया कालू, उन्होंने कहा, कालू जमा का सीगा, उन्होंने कहा या सालिहो, या ए सालेह, कद कुन्ता, कद यकीनी तौर पर कुन्ता तू था फ़ीना, हमारे दरमियान में, फ़ीना हमारे दरमियान में तू रहा है, था हमारे दरमियान में, मरजूवन, मरजूवन जो है ये देखें जो लफ्ज़ है ये ऐसे बज़ाहिर लग रहा है कि ये भी ज़ाहिर मुश्किल सा लफ्ज़ है, ज़ाहिर है इसकी ये तरकीब, ये शक्ल, ये हैयत हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन ये जो है आपको पता है लफ्ज़ रजा, उम्मीद, रिजायत पसंद जो होता है वो उम्मीद पॉज़िटिव जो ऑप्टिमिस्ट जो होता है, तो रिजा से है ये लफ्ज़ भी, रिजा से निकला हुआ है, उम्मीद। क़ब्ल हाज़ा वो मरजू जो है वो शख़्स जो उम्मीदें जिससे उम्मीद लगाई गई हो, जिससे उम्मीदें बाँधी गई हों, वाबस्ता की गई हों। तो इसका मादा आप देख लें रा जीम वाव है, रजा, यरजू, रजाअन व रजुवन,
امید کرنا یا امیدوار رہنا، یہ اس کا جو ہے ورب ہے۔ اب اس ورب سے جو مرجو ہے وہ مفعول ہے، وہ جس سے امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں، مرجون وہ جس سے امیدیں وابستہ، یعنی تو ہمارے درمیان میں رہا ہے اس حیثیت سے مرجون ہے، یعنی حالت اس کی بتا رہی ہے، یعنی جو ہے ان کی حالت، اس حالت میں ہوتے ہوئے کہ تجھ سے امیدیں وابستہ تھی قبل حاضر سے پہلے، یعنی تو وہ تھا جس سے بڑی ہم نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی۔ اصل میں مرجون جو تھا یہ مرجون ہے، جو ہے دونوں واو اکٹھے ہو گئے ہیں، جو ہے تو پھر دونوں واو کو جو ہے ادغام ان کا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا تنہانا، 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 یہ دیکھیں کہ یہ بھی آپ جیسے الفاظ اکٹھے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو تھوڑے سے میں مشکل نظر آتے ہیں۔ حلف استفہامیہ ہے کیا، آگے ہے تنہا، تنہا، ٹھیک ہے۔ یہ نہا جنہا جو ہوتا ہے جس سے پہلے نہیں ہوتا ہے، نہا منع کرنا، یہ وہ والا ہے۔ کیا تم منع کرتے ہو، تنہا تم منع کرتے ہو، نہ ہم کو، کیا تم منع کرتے ہو ہم کو، ان کے نعبدو، نہ زبر نہ فرسٹ پرسن پلورل والا ہے، کہ ہم عبادت کریں، کیا تم منع کرتے ہو کہ ہم اس سے کہ ہم عبادت کریں، ماں اس کی، یعبدو جس کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا ہمارے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا اجداد، اس سے تم منع کرتا ہے۔ وہ اننا، اچھا یہ دیکھو انا ہے اور بے شک ہم، نہ آگے جو اس کو یقیناً کے معنوں میں انا، یقیناً نہ ہم، یقیناً ہم، لفی آگے پھر جو ہے وہ پھر مزید حرف لام تاکید ہے، حرف تاکید ہے، لفی یقینی طور پر ہم، فی شک کے اندر ہے، یقینی طور پر ہم شک میں مبتلا ہیں اس بات کے بارے میں، اس طریقہ کار کے بارے میں۔ مما، من ما ہے یہ لفظ، من اور ما ہے، تدعوننا، من اس سے، ما من مطلب سے، اور ما اس سے جو تدعوننا، تا تم، دعا آگے ہے نا، تم دعوت دیتے ہو جس کی، الیہ جس کی طرف، یعنی دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے۔ مریب، یہ تو جو جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو یہ مریب ہے، ہمیں بے چین کرنے والا ہے، ہمیں شک میں ڈالنے والا ہے۔ اچھا یہ ریبن سے ہے، لا ریب فی جو ہے ریبن شک والا ہوتا ہے، لیکن مریب وہ ہے کہ وہ شک جو انسان کو کسی جو ہے خجل میں اور کسی بے چینی میں جو ہے مبتلا کر دے، وہ تردد میں ڈال دے انسان کو۔ ارابا یریبو ارابتن، باب فعال ہے، فورتھ فارم، ریبن جو ہے فرسٹ فارم ہے اور ارابہ جو ہے وہ فورتھ فارم ہے، تردد میں ڈالنا۔ ریب تو سیدھا سیدھا راب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا شک میں ڈالنا۔ اب ارابہ جو ہے ایسا شک جس میں بے چینی ہو، تو ہم جو ہے بے چین ہیں، ہم تردد میں ہیں جو ہے، اور مریب پھر تردد والا، شک میں ڈالنے والا۔ قالا تو اس نے کہا، یعنی کس نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، ارائیتم کیا تم نے دیکھا، یہ ہے الگ، اور پھر رائیتم، را جرا، رایت رویتن دیکھنا، کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم نے غور کیا، دیکھنا جو ہے یہ غور کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ان کنتا، ان اگر، کنتو میں ہوں اگر، علی بینۃ، اور یہ وہی بات ہے جو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی، اگر میں ہوں کھلی نشانی پر، کھلی شہادت پر، میرے ربی میرے رب کی طرف سے، وہ آتانی، وہ آتا اور اس نے دیا ہے مجھ کو، اور اس نے مجھ کو دیا ہو، من ہو اس سے، رحمتن اپنی رحمت سے اس نے مجھ کو دی ہو ایک رحمت، فمن ینصرنی، فمن تو پاس کون، ینصرو وہ میری مدد کرے گا، نی میری، تو ان میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا پھر، من اللہ ہے اللہ سے، ان اسیتو، ان اسیتو ہے دو ہے، من اللہ اللہ سے کون میری اللہ کی پکڑ سے کون میری مدد کرے گا، ان اسیتو اگر میں اسا جی نافرمانی کروں، اسا یاسی جو ہے وہ نافرمانی کے معنوں کیا، اسیان، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، اسیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کون میری مدد کرے گا، فما اور پس نہیں،
تزیدوننی، تزیدوننی، تا پہلا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن والا ہے، آگے زیادہ یزیدو، بڑھانا، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا، اور نہیں تم اضافہ کر سکتے نی میرے لیے غیر تخسیر۔ اب یہ دیکھیں یہ لفظ بھی یہ ہمارے استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تخسیر، یہ تسخیر نہیں ہے، تخسیر ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں لفظ کو، تو یہ تو جو ہے فیمینن کا بھی ہو سکتا ہے، اور تا جو ہے یعنی دو تا ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ تا یا تو فیمینن کو ہوگا یا پھر سیکنڈ پلورل کو ہوگا۔ آگے ہے خسیر، خسرہ سے، نقصان سے، خسارہ نقصان سے، اس کا مادہ وہی ہے خسرہ، جو خسر و تقصیرن باب تفعیل ہے، نقصان پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ اب اس سے جو اس کا جو تقصیر دیکھیں، تقصیر جو ہے پورے ان میں سے یہ کوئی بھی دونوں میں سے نہیں ہے، یعنی تقصیر پورے کا پورا جو ہے یہ ناؤن ہے یا وربل ناؤن ہے، جسے ہم مصدر کہتے ہیں، تو وہی مصدر استعمال ہوا ہے، خسرہ جو خسر تقصیرن کا نقصان، یعنی خسرہ نقصان پہنچانا اور تقصیر نقصان ہو گیا، تو سوائے نقصان کے تم میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرح ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اب یہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی تھی، تو اس دعوت پر قوم کا جو ہے تبصرہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو تبصرہ ہے ان کا، یہ ان کی مادہ پرستانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ دنیاوی ترقی، ٹیکنالوجی میں عبور، اچھی معیشت، اچھی جی ڈی پی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان میں جو ہے یہ ساری کی ساری مادہ پرستانہ ذہنیت کو جو ہے فروغ دیتی ہیں، یہ کیپٹلزم کو جو ہے، اور بالکل انہوں نے بھی ان کی بھی وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو صالح، کہ ہمیں تو تم پہ بڑی جو ہے توقعات تھیں، تمہاری جس قدر تم جو ہے ذکی تھے اور جو ہے عقل مند تھے، اور تمہاری ہوشمندی تھی اور فراست تھی، اور تمہارا حسن تدبیر تھا، جس طریقے سے تو یہ مقام کر سکتے تھے، تمہاری صلاحیتیں جس کے اندر بڑی باصلاحیت شخص تھے تم، اور تمہاری شخصیت، پروکار شخصیت کو دیکھ کے تو ہم نے بڑی تم سے امیدیں لگا لی کہ تم بڑے آدمی بنو گے اور دنیا میں خوب نام کماؤ گے، اور پھر ہمارا نام بھی روشن کرو گے، اور ظاہر ہے ہم بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے تم سے، لیکن یہ تم نے توحید کا اور آخرت کا یہ جو نیا راگ چھیڑ دیا ہے، اس سے تو ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا جو معاملہ ہے اور جو مکالمہ ہے، یہ جو ہو رہا ہے، دیکھیں بیک اینڈ فورتھ مکالمہ، آپ نے دعوت دی، قوم نے پھر جو ہے اس کو، قوم نے وہ جواب، مطلب اس پہ جواب دیا، اس کو تبصرہ کیا۔ تو اس کی آپ مشابہت دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کی صورتحال بالکل اس سے کمپیئر کر لیں آپ، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کم و بیش یہی کہا تھا کہ مشرکین مکہ نبوت سے پہلے آپ کی بڑی بہترین قابلیتوں کے معترف تھے سارے، کہ آپ کس طریقے سے معاملہ فہم ہیں، آپ کس طریقے سے جو ہے وہ شریف ہیں، کن صلاحیتوں کے مالک ہیں، آپ کس طریقے سے انصاف کے علم بردار ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانتے تھے، ان کی ریکگنیشن بھی تھی، ریکگنیشن کے مظاہر بھی ہیں، اور جو ہے اس کے شواہد بھی جو ہے ہمیں بالکل ملتے ہیں اور موجود ہیں۔ تو اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ ایک شخص، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ ہے، یہ ایک دن بہت بڑا تاجر بنے گا، اور اس کی جو بیدار مغزی ہے، اس سے جو ہے ہماری تجارت کو، جو ہمارا مین سٹے ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ ظاہر ہے جب یہ بڑے بڑے قافلے لے کے جائے گا اور تاجر بنے گا، تو اس سے پھر جو ہے پوری مکہ کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور آخرت اور مکارم اخلاق کی دعوت دی،
تو پھر آپ سے نہ صرف مایوس ہو گئے بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا خاصا تو جو ہے وہ کام کا آدمی تھا، اب جو ہے وہ تجھے تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے اور اپنی زندگی ایسے ہی برباد کر رہے ہو اور ہماری امیدیں بھی تم نے جو ہے خاک میں ملا دی ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ جو یعنی صالح علیہ السلام کی دعوت ہے اور قوم کا جواب ہے، اور پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قومیں جو ہے مشرکین مکہ کی مشابہت دیکھ لیں، تو اس سے دیکھیں کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اسلام اور جاہلیت کے طرز استدلال کے نمائندے ہیں یہ دونوں، اور فرق اور اسلام اور جاہلیت کے فرق کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر مشرک قوم کا جواب کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق عبادت ہے، ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی، وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو ہے جو ہمارے معبود ہیں ان سے ہم جو ہے وہ زمانے سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے، اب ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس زمانے میں بھی اور بعد میں ان کے کئی 2 ڈھائی ہزار سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے اور ان کو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے آباء و اجداد کی باتیں چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کا مزاج جو ہے، چاہے کہ جاہلیت جدید ہو یا جاہلیت قدیم ہو، اس کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ توحید، دعوت توحید جو ہے، اپنی جو اس کی جو دل نشینی ہے، تو اپنی جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو بڑے پاورفل ایویڈنس اور براہین اور اس کے جو آپ کہہ لیں کہ دلیلیں موجود ہیں، تو یقینی طور پر یہ انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن جب انسان جاہلیت کے اندر، تعصب کے اندر اور تکبر کی وجہ سے اس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جائے تو انسان ایک ذہنی خلجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ایک چیز جو انسان کو اپیل کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں اور قوم ہے اور جو ہے ناک ہے اور عصبیت ہے اور قوم کا ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ذہنی خلجان ہے یہ بھی جو پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ذہنی خلجان جو ہے تھا۔ ایک طرف تو اب ظاہر ہے اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تھے ان حقائق کو جو وہ پیش کرتے تھے، لیکن دوسری طرف مانتے بھی نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس سچائی کے بارے میں، اس دعوت کے بارے میں ذہنی خلجان کے شکار ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پھر ان کا جواب بھی ہے کہ انہوں نے شبہ کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ میری فطرت کی آواز ہے، اور وہی الہی کی تعلیم بھی مجھے براہ راست ملتی ہے اللہ سے۔ فرشتہ مجھ پہ کلام لے کر اترتا ہے اور میں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس کے کلام کو خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے، اور زندگی کے حقائق میرے سامنے اس طرح کھولے جاتے ہیں جیسے عام انسان چشمے سر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں ان چھپے حقائق کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تمہاری اور میری مثال تو ایک ایسی ہے جیسے ایک اندھا شخص ہے اور ایک جو ہے بینا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ روحانی جو زندگی ہے یا مانوی اور علمی لحاظ سے اور دعوتی زندگی کے اندر بھی یہ بڑے مسائل جو ہے بعض یہ پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک شخص بڑے یقین کے ساتھ ایک سچائی پہ قائم ہوتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے اس سچائی کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کو سامنے جو ہے جھکانا چاہتا ہے۔ تو ایسی کشمکش کی تاریخ ہے، مختلف ادوار میں مختلف جو ہے نتائج بھی پیدا کر چکی ہے، اور چند ایک تو بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سکرات کا معاملہ، اس نے کہا کہ جب اس پہ چارج شیٹ جو لگائی گئی تھی کہ یہ لوگوں کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرتا ہے اور یہ جو حقیقتوں کے نام سے اور جو چیزیں بتاتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے جو ہے وہ کلچر اور ہمارا جو آباء و اجداد کا نظام ہے اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو یہ کام چھوڑ دو یا پھر جو ہے تم یہ زہر کا پیالہ پی لو۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی لیا۔ اور دوسری مثال آپ دیکھیں کہ ایک اور مطلب ریسنٹ ہسٹری تو نہیں ہے لیکن بہت بعد کی ہے، 16ویں صدی 17ویں صدی کی، گلیلیو کی۔ جب گلیلیو نے یہ سامنے یہ پیش کیا، یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے، تو یہ جو تورات اور جو اس وقت جو کلرگی تھی، جو کرسچن کلرگی اور پوپ تھا، ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ تورات کے مطابق زمین مرکز تھی کائنات۔ تو ظاہر ہے یہ ان کے جو اسے ٹکراتا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ کے عدالت کے اندر جو مذہبی عدالت تھی اس کے اندر تو پوپ کے سامنے جو ہے اس سے جو ہے پیش کیا، اس سے کہا، اسے آپشن دی کہ یا تو تم اپنا یہ جو مقالہ جو تم نے لکھا ہے اس کو ودرا کر لو، اس کو واپس کر لو، اس سے تائب ہو جاؤ، یا پھر تم جو ہے وہ موت کو قبول کر لو۔
تو ظاہر ہے لوگوں نے اس کے ساتھ لوگ تھے اور اس نے کہا کہ میں اپنا ٹھیک ہے، میں اپنا بڑا ہیزیٹنٹلی اس نے کہا کہ میں اپنا مقالہ جو ہے واپس لیتا ہوں یہ والا. لیکن جو ہی وہ عدالت سے باہر نکلا تو وہ پھر واپس بھاگ کے آ گیا جو ہے وہ عدالت جو اس کے پاس جج کے پاس جو اس کا کلرگی تھی جو ان کی پوپ تھا جو ان کے پاس آ گیا. تو اس نے کہا کہ جو آج کل کی زبان مستعار لی جائے تو انہوں نے کہا کہ میری لاڈ میں تو پھر باہر نکل کے مجھے تو پھر وہی زمین جو ہے مجھے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ زمین گھومتی ہوئی میں کس طریقے سے اس حقیقت کا انکار کر دوں. تو اس نے کہا کہ میں زہر کا پیالہ پیتا ہوں اور اس نے زہر کا پیالہ پی لیا. اس نے جو ہے وہ اپنی موت کو جو ہے ظاہر اس کو وہ کر دیا گیا، اس کو مطلب ڈیتھ سینٹینس اس کی جو ہے وہ کر دی گئی، اس کو مار دیا گیا، وہ مر گیا، اپنے اس نے قبول کر لی، موت کو گلے لگا لیا اس نے. لیکن وہ جو حقیقت تھی جس کو وہ دیکھ چکا تھا اب وہ اس سے پھرنا اس کے لیے جو ہے ممکن نہیں تھا. اب دیکھیں کہ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے مطلب وہ جو چیز ایک سائنسی مشاہدے میں ایک چیز ان کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور موت کو ترجیح دے دی اس نے جو ہے ان چیزوں کے اوپر حقیقت کو ترجیح دی ہے، موت کے جو ہے موت کو گلے لگا لیا. تو ایک جو وہ شخص جس نے اس کائنات کی حقیقتوں کو چھپی حقیقتوں کو پا لیا ہو اور اللہ اس پہ وہی بھیجتا ہو اور اللہ اس سے کلام ہوتا ہو اور اللہ کے یعنی رسول کی بات ہے، تو وہ دیکھیں کہ وہ کیسے نہیں کھڑا ہوگا ان چیزوں کے سامنے اور کیسے نہیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کو انکار کرے گا ان سب چیزوں کا اور وہ اس کے اوپر جو ہے استقامت سے اور جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور وہ بالکل ایسی ہی جو ہے وہ مثال بھی تھی. حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی حقیقت کے درمیان میں حقیقت کو دیکھتے ہوئے حق الیقین اور عین الیقین کی جو ہے وہ سٹیجز ہیں ان کو ہوتے ہوئے بھی میں اگر اس صداقت کا انکار کروں جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو پھر اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا. تو وہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کبھی کسی پیغمبر نے کسی رسول نے کسی نبی نے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا اپنا، اس وجہ سے کہ اس کو جو اپنی جان کا خطرہ تھا یا اس کو جو ہے وہ مال اور نقصان اپنے گھر والوں کی جان کا خطرہ تھا، کہیں بھی نہیں. اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، ان کو اتنا یقین ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. یہ اصل میں یقین کی بات ہے اور ایقان کی بات ہے اور کنوکشن کی بات ہے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہی عین حق ہے. اور میں کہ بتاؤ کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے اس گرفت سے اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم میری بربادی اور ہلاکت میں اضافے کا باعث تو بن سکتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں تو میں خود ہلاک ہو جاؤں، لیکن میں جو ہے تم میں سے کوئی مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا. تمہاری وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور اس سے بڑھ کر کی زندگی کے لیے تباہی کوئی اور ہوگی نہیں کہ میں جو ہے اس راستے سے پھر جاؤں. تو میں یا قوم اے میری قوم حاضی ناقت اللہ حاضی نا، یہ وہی الفاظ ہیں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اونٹنی وہ ناکا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو جفتی کے قابل ہو چکی ہو، جو ینگ ایڈلٹ ہو، جو بچے پیدا کرنے کے قابل ہو چکی ہو، وہ جو ہے اس کے لیے ناکا. وہ قرآن میں ان کے لیے کوئی 13 کے قریب الفاظ آئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی میں جو فل ان کر دوں گا. اور وہ جو قرآن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس سے پہلے ان کو کہیں پہ ذکر آیا ہے. لکم آیا، تمہارے لیے ایک آیت ایک نشانی ہے. فذروہا فا پس ذرا وزرا یزرو وزرن چھوڑنا، پس تم چھوڑ دو اس کو یعنی اس کو لیو اٹ. تاکل فی ارض اللہ، تاکل تاکہ یہ کھائے فی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں. اب دیکھیں دو لفظ اہم لفظ ہے، ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی، ارض اللہ اللہ کی زمین. یعنی اللہ کی اڑنی ہے یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جو جو چاہے. یہ ولا تمسوہا وہی الفاظ ہے، پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھا ہے بالکل وہی ایک جیسی ہیں. ولا اور نہ تمسوہا تم چھو ہاں اس کو، نہ تم چھو اس اڑنی کو بسوئن برائی سے، یعنی کسی بری نیت سے اس کو مت چھونا مارنے کی نیت سے. فیا فیا خزکم ورنہ فا وہ ہے واقع والا ہے فالت ورنہ تو پاس نہیں تو یا خوزو وہ پکڑ لے گا تم کو، یعنی وہ اللہ جو ہے تم کو پکڑ لے گا. اگر تم نے برائی سے چھوا اس کو مارا تو اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے گا. عذاب قریب ہے، قریبی عذاب میں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا عذاب، آخرت میں تو وہ آئے گا ہی تم پر،
لیکن ایک قریبی عذاب میں تم کو جو اللہ پکڑ لے گا. اکروہا پس اکروہا انہوں نے مار ڈالا. اصل میں یہ ترجمے میں آپ دیکھیں گے ترجموں کے اندر کہ فقروہا کا مطلب ہوگا ترجمہ لے کر پس انہوں نے مار ڈالا اس کو, اس اونٹنی کو. تو اصل میں اکارا جو ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ ڈالنا, اور ٹانگیں بھی جو ہے ہر جگہ سے نہیں, کسی جگہ سے نہیں کاٹ ڈالنا. ٹانگیں بھی ہوتی ہیں ایک خاص کونچیں ہوتی ہیں, کونچیں کاٹنا. ہیمسٹرنگ جو جسے کہتے ہیں نا, ہیمسٹرنگ, یہ مسل ہوتے ہیں جو بالکل جو پاؤں کے پٹھے کے ساتھ جو پیچھے کی طرف ایڑی کے ساتھ جو لگی ہوئی جگہ ہوتی ہے, یہ ہیمسٹرنگ ہوتی ہے. تو اس کو اگر جو ہے اگر کاٹ ڈالا جائے تو انسان ایموبلائز, جو جانور ایموبلائز ہو جاتا ہے. تو عرب کیا کرتے تھے کہ اونٹ کو حلال کرنے سے پہلے جو ہے اس کی کونچی کاٹ ڈالتے تھے تاکہ وہ ایموبلائز ہو جائے, بھاگے نہیں. اور وہ جو آپ دیکھتے ہیں عید کے اوپر جو جانوروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ والا معاملہ نہ ہو. انہیں اناڑی لوگ آتے ہیں اور اچھی طرح بند نہیں کرتے, اب آدھا ذبح کی وہ جانور ہے اور وہ بھاگتا پھر رہا ہے, تو وہ نہ ہو تو اس کو پھر وہ نہر کرتے تھے بعد میں. اسی وجہ سے نہر کرنے کو بھی اکرا کہتے ہیں, اکر کہتے ہیں. فقالا تو اس نے کہا, یعنی نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام نے, تمتعو تو تمتو فائدہ اٹھا لو تم, فی دارکم اپنے گھروں کے اندر. دار جو ہے گھر کے لیے بھی, منزل کے لیے, جگہ کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کانٹیکس کے حساب سے. آپ کو پتہ ہے دار, دارین, دارین کا مطلب ہوتا ہے دونوں جہان, یہ دنیا اور آخرت. تو وہ بھی دار گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ دار کا لفظ بڑا اس کی وسیع اپلیکیشن ہے. ثلاثت ایام, 3 دن, اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو. ذالک وعد, یہ اللہ کا وعدہ ہے, غیر مکذوب, جو جھوٹا نہ ہوگا. یہ بھی اس طرح کا لفظ ہے مکذوب, لیکن یہ دیکھیں کہ جیسے مفعول ہوتا ہے, یہ کذبہ کا وہی ہے, کذبہ یکذب کذبن, جھوٹ بولنا, کذب کذب پھر جو ہے جھوٹ کو کہتے ہیں. مکذوب مفعول کی وہ ہے جھوٹا ہونے والا, یعنی وہ جو جھوٹا ہو گیا, یعنی جھوٹا شخص جو ہے. غیر مکذوب, جو جھوٹا نہیں ہے. پھر غیر جو ہے وہ ادر دین کے لیے, ادر دین the one who is liar, جو جھوٹا نہیں ہوگا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. اس سے ذرا تعرض نہ کرنا, ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھر میں اور رہ لو بس. لو یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. اب یہ انہوں نے اصل میں قوم کا منہ مانگا معجزہ تھا. انہوں نے سورہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کئی مقامات سے کہ قوم سمود نے انہوں نے کہا کہ ایک کوئی نشانی, اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ایک نشانی پیش کر لو. اور انہوں نے, امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے عید کا دن چوز کیا اس کے لیے, اور بڑی گیدرنگ تھی, اجتماع تھا, قوم مجتمع تھی, تو انہوں نے وہاں پہ چیلنج کیا اور کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو لے آؤ یہاں سے ایک اونٹنی کو, ایک ایسی چیز ہے یہ اور یہ, اور اگر تم ایسے نہیں لا سکتے تو پھر جو ہے تم جھوٹے ہو. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ جو تحدی ہے اور یہ چیلنج ہے اور اس طرح کی جہاں پہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو رسوا نہیں کرتا. تو آپ نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یہ مانگتے ہیں. ظاہر یہ وہ جگہ مقام ایسا ہے کہ اگر جب یہ اس طرح کا معجزہ, اسی معجزہ نمودار ہو جائے تو پھر اس کے ماننے کے بعد پھر قوم کا جو ہے وہ اس کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو بالکل یہ آخری مرحلہ تھا. تو اللہ اس مرحلے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ سامنے چٹان ہے, تم اس سے کو دیکھو. وہ چٹان پھٹی اور اس سے اونٹنی نکل آئی سامنے. تو انہوں نے اس اونٹنی کو پیش کیا. اب قرآن مجید نے اس ناکا کے بارے میں, اس اونٹنی کے بارے میں تفصیلات نہیں دی, اور ہم آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ بالکل غیر ضروری ہے کہ کس قسم کی, اس کا کلر کیا تھا, اس کی ہائٹ کیا تھی, وہ کیا باقی تفصیلات کیا تھیں, یہ بالکل غیر ضروری ہے. ہاں جو اہم بات تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی, اللہ تعالیٰ کی علامت تھی. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی مقرر کر دیا ہے. اور یہ بڑی ہی ظاہر یہ معجزے سے پیدا ہونے والی ایک ممتاز اونٹنی تھی. آپ نے قوم کو بتایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے
اور یہ اللہ کی زمین میں اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں جہاں سے جب چاہے جو چاہے کھاتی پھر، اسے طرز نہ کرنا، اس کو کچھ کہنا مت۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے، دوسری روایات میں، کہ اس کی پانی کی باری بھی مقرر کر دی گئی کہ بستی کے کنویں سے ایک دن یہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن جو جانور پانی پیتے تھے، اور یہ جب پانی پیتی تھی تو پورے کنویں کا پانی یہ پی جاتی تھی، اور ظاہر ہے پھر جو چونکہ خصوصی تھی اسی حساب سے چارہ بھی کھاتی ہوگی۔ تو اس بات کا بڑا اندیشہ تھا کہ یہ قوم کے بگڑے ہوئے لوگ بالآخر اس کو مار ڈالیں گے، تو آپ نے پیشگی یہ بتا دیا، وارننگ دے دی، اس کو کسی برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے تمہیں پکڑ لے گا۔ تو کیا پھر قوم سمود جو ہے اس معجزے کے بعد ایمان لے آئی؟ اصل میں جو لوگ بھی نظری دلائل، اتنے زیادہ دلائل اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے موجود تھیں، ان کو بھی جو محسوس، جو نے اس کی دلائل کی قوت کو اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ محسوس نہ کر سکے، تو وہ اسی دلائل سے کب جو ہے وہ کنونس ہوگا؟ ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ معجزے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا، حضرت صالح کی قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، اور اس سرکش، منکر حق اور متکبر قوم نے وہی کیا جو اس کی جو ہے جو اسے مطلب سزاوار تھا، جو اس کے بھی فٹنگ تھا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی نشانی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر بڑے چیلنج کے انداز میں صالح علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے تو اس اونٹنی کو جسے تم کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اس کو مار ڈالا ہے، اب وہ لے آؤ تم عذاب جس کا تم ہمیں ہمیشہ ڈراوا جو دیتے تھے۔ تو یہ گویا حضرت صالح کی تکذیب کا اس قوم کا آخری جو ہے اور حتمی اعلان تھا کہ بس ہم کائنات کے کسی خدا کو نہیں مانتے، اور جس خدا کا تم ڈراوا دیتے رہتے ہو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ تھا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر غضب بھڑکا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور فرمایا کہ یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو بتا دو کہ 3 دن اب تمہاری مہلت ہے، اور 3 دن کے بعد تم تباہ کر دیے جاؤ گے، اور 3 دن کے بعد ایسے ہی ہوا، اس کو ہم کو ہلاک کر ڈالا گیا۔ اب اس جان لینا چاہیے اس مقام پہ کہ یہ قوم سمود پر یہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انتہا کر دی، اور اس کے مقابلے میں ڈٹ کر جو ہے سرکشی کی، اور کسی طرح بھی رسول پر، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون قوم ہلاکت جو ہے، وہ جو ہے انہلیشن آف نیشنز، اس کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آیا، اور اس کو ہم کو جو عذاب دے دیا۔ اگر میں فرمایا ولما جا امرنا، یہ امرنا، یہ پھر جب آگے ہمارا حکم، تیسری مرتبہ یہ آ رہا ہے کہ جب آگے ہمارا حکم، ہمارے حکم سے مراد ہمارا امر، ہمارا عذاب، فیصلہ آ گیا۔ نجینا صالحا، بالکل وہی الفاظ ہیں، نجینا نوحا، نجینا ہودن، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو بچا لیا، والذین آمنوا معہ، وہاں بھی یہی تھا تینوں کے ساتھ کہ اللہ ان کے ساتھ ان کو بھی بچا لیا جو ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت خاص سے بچایا، ہمیں خاص طریقے سے بچایا۔ ومن خزی، ومن خزی یومئذ، تو جو ہے یومئذ ہے، اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے من یومئذ، میم کی زیر ہے، لیکن دو روایات، دو جو ہے ایسی ہیں جو جو قراتیں ہیں جن کے اندر میم کے اوپر زبر بھی پڑی گئی ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کسی تلاوت کے اندر میم کے اوپر زبر پڑی جائے تو وہ بھی ایسا غلط نہیں ہے۔ من خزی، اور وہ جو رسوائی ہے، یوم اذن، اس دن کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھا، یعنی ان کو، ان ربا کا، بے شک ہاں تمہارا رب ہوا، وہ ہے، یہ تمہارا رب تو وہ ہے جو القوی العزیز، قوی ہے اور عزیز ہے۔ وہ اخذ الذین، اخذ اور پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، سہیا، سہیا نے پکڑ، ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اسبہو، اور یہ جو چنگھاڑ، یہ جو سہیا، خوفناک چیخ، ہولناک چنگھاڑ، بہت سخت قسم کی ڈانٹ آواز جو ہے اس کو سا، فاسبہو، پس تو وہ ہو گئے، اسبہا یصبح اصباحا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا، بدل جانا، یہ اسبہا ہے، اسی سے صبح ہے۔ صبح اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے سے اور صبح کی روشنی میں جو آ جاتے ہیں تو وہ جو صبح کر کہلاتا ہے۔ یہ دیار ہے، دیار جو ہے وہ دار کی جمع ہے، اپنے گھروں کے اندر وہ ہو گئے جاثمین، اوندھے منہ کرنے والے، اور اس کو بھی ہم لفظ کو پہلے وہیں پہ پڑھا ہے، جو ہے منہ کے بل لیٹنا، جاسم، منہ کے بل لیٹنے والا، کأن لم یغنوا فیہا، کأن جیسے کہ لم وہ نہیں رہے، یغنوا اس
رہے، لم یغنو نہیں رہے، فیہا اس کے اندر، ان گھروں میں جیسے کبھی وہ رہے ہی نہیں۔ الا خبردار رہو، سن لو، حرف تنبیہ ہے، ان ثمود کفروا بے شک ثمود نے کفر کیا، ربہم اپنے رب سے، الا خبردار رہو، سن لو، وہ دل ثمود تو دور ہو گئے، پھٹکار ہے ثمود پر، دفع کر دیے گئے جو پھٹکار ثمود جو ہے۔ اس آیت کو ترجمہ کر۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ جزاک اللہ۔ اب قوم سمود کا انجام آخر میں بتایا گیا کہ 3 دن کی مہلت جو ہے وہ مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، اور اس عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ اب انہوں اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ اب اس کی عذاب کی جو ہولناکی تھی اس کو تو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کسی آدمی کا بچنا ممکن نہیں تھا، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اپنی قدرت خاص سے اس علاقے سے ہجرت کروائی ان کو، اور آگے کروائی ہوگی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھا۔ اب اس رسوائی کی کیا نوعیت تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی جانتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ہیں جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور پر ایمان والوں کو کہاں پناہ دی گئی یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ نما سینا میں، اور ان کی مقامی روایات بھی ہے کہ جب سمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کو جہاں پہ تورات دی گئی تھی جس پہاڑ کے قریب، یعنی کوہ طور کے قریب جو ہے ایک اور پہاڑی کا نام نبی صالح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی آج بھی اس پہاڑی کا نام یہی ہے، اور مقامی روایات میں یعنی ہزاروں سال سے اس پہاڑی کا نام یہی بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہی مقام جو ہے آپ کی جائے قیام تھا جب آپ اس قوم پہ عذاب آیا تو، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ قوت اور عزت کا اصل مالک تو جو ہے تیرا رب ہی ہے، اگر اس میں سے کسی کو کوئی حصہ نصیب ہوتا ہے تو یہ اسی کی عنایت سے ہوتا ہے۔ آپ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فرمایا گیا کہ مطمئن رہو، جس طرح صالح کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور پامال کیا اور ختم کر دیا، اسی طرح تمہارے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رسوا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس عذاب کی نوعیت کیا تھی؟ اب یہ سمود پر عذاب جو ہے صرف ایک شکل میں نہیں آیا، بلکہ کئی طرح کے عذاب بجک وقت آئے، اور ان عذاب کے لیے قرآن مجید میں مختلف تعبیریں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ان پر مجموعی طور پر دیکھیں تو سرما کی ایک بڑی شدید ہوا، کڑک یعنی بڑی شدید کڑک جس نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کر ڈالا، اولے اور زلزلے کا عذاب جو ان پہ بھیجا، اور اس آفت کو یہاں پہ ان آیات کے اندر رجفہ کہا گیا، یعنی ایک انتہائی اضطراب خیز جو ہلا مار دینے والی آواز جو تھی، ارتھ کو جو تھا رجفہ، وہ جو ہے وہ جو ہے وہ آیا ان پر۔ دوسرے مقام پر سائقہ اس کو کہا گیا، یعنی بجلی کا ایک بڑا زبردست کڑاکہ تھا، ایک تھنڈر بولٹ تھا، اور تیسرے مقام پر اس کو طاغیہ، یہ اوور پاورنگ بلاسٹ جو ہے کہا گیا۔ ان تینوں میں ظاہر کوئی ایسی کنٹرڈکشن نہیں ہے، تینوں اسباب کی بازگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے، تینوں بجک وقت جو ہے اس کو ممکن ہے، اور علماء کا یہی خیال ہے کہ تینوں بجک وقت جو ہے ان لوگوں کے اوپر آئے۔ بعض علم کی رائے ہے کہ باد تند و طوفان بارہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ان پہ زلزلہ بھی آیا، اور بڑی خوفناک آوازیں تھی اس کے اندر، اور بعض روایت کے مطابق یہ آواز جو تھی یہ فرشتے کی آواز، چنگھاڑ تھی، اور یہ اس کے اندر محیب اور اس کے اندر خوفناک تھی، اس کے جو شدید اثرات تھے یعنی اس سے جو شاک ویوز تھیں اس سے قوم سمود کے لوگ جو ہے ان کے جگر پھٹ گئے، اور وہ اوندھے منہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ گر گئے، اور اسی آواز کے ارتعاش سے یقیناً زمین پھٹی اور زلزلہ آیا، اور جس سے ان کی ساری بستیاں جو ہے تباہ ہو گئیں، اور ایک سرکش قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا آنے والی نسلوں کے لیے، اور لعنت اور ملامت کے ساتھ چھٹلانے والی ایک قوم جو ہے قوم کا صفحہ جو ہے تقدیر اقوام کی کتاب سے جو ہے وہ پلٹ دیا گیا،
یہی وجہ ہے، یہ فرمایا گیا کہ ان کی بستیاں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بستیوں کے مکین جہاں کبھی رہے ہی نہ تھے، بڑی بڑی اعلیٰ شان ان کے پہاڑ کاٹ کے بنانے والی ان کی پارلیمنٹ، ان کے گھر، ان کے جو بیٹھکیں اور ان کے جو ہے بڑے اونچے اونچے مکان جو تھے، وہ سارے کے سارے آج بھی جو ہے اس قوم کی داستان، تباہی کی داستان جو بتا رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی نہایت ہی مؤثر نظیر بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر، اور بڑی زبردست تاثیر احساس ہے یہاں پہ، جس کے ساتھ زندگی اور موت کا منظر جو ہے یہاں پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے انجام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کی طرف جو ہے استغفار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والوں کو معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔